الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک اٹل حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کب موت آئے گی یہ بھی معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی یہ بھی معلوم نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہر وقت ہر آن اپنے اوپر موت کی یاد کو سوار رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثر ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہو۔ موت کو جب ہم یاد رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بے راہ روی نہیں آتی، ہماری زندگی میں لاابالی پن نہیں آتا، بلکہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کام ٹھیک ہوتا ہے تو کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو نہیں کرتے۔ پھر ایک اور اٹل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے ہی رشتہ دار ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لادیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں سلا کر آ جائیں گے۔ اگر ہم میں سے کسی ایک انسان سے کہا جائے کہ اسے 5 لاکھ دیا جائے گا، زمین کے نیچے نہیں بلکہ زمین کے اوپر اندھیری جگہ میں، جہاں پر سانپ ہوں، بچھو ہوں، اژدہے ہوں، ان کے بیچ 10 منٹ گزارنا ہے، اور 10 منٹ گزارنے کے بعد 5 لاکھ تمہیں ملیں گے، تو ہم میں سے کسی انسان کو ہمت نہیں ہوگی کہ زمین کے اوپر ہی صحیح اندھیری رات میں اژدہوں اور سانپوں کے بیچ وہ کچھ وقت بتا لے، اگرچہ 10 منٹ کا وقت ہی صحیح۔ لیکن ہماری زندگی میں وہ دن بہرحال آنے والا ہے کہ جس دن ہم مریں گے، ہمارے ہی رشتہ دار ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کو وہ تقسیم کر لیں گے اور ہمیں اس قبر کی اندھیری کوٹری میں سلا کر کے آ جائیں گے۔ وہاں اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوں تو اس کیفیت سے ہمیں دوچار ہونا ہو۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ جب ایک انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر 2 فرشتے آتے ہیں اور ہر بندے سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ یہ سوالات تو بہت آسان ہیں کہ زبان پر ہمارے ان سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال ویسے نہ رہے کل قیامت کے دن کہ ہم نجات پانے والے ہوں، تو حقیقت میں اگر ہم نے اسلامیات میں PhD کی ڈگری بھی حاصل کی ہو لیکن ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ جب ان سوالات کے جوابات ایک بندہ دے دیتا ہے تو اس کے لیے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان سوالات کے جوابات میں بندہ جب فیل ہوتا ہے تو اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے سزا اور عذاب کا ذکر کیا، آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ آل فرعون کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، جو ذلت کی موت مرا تھا، سمندر میں
ڈوب کر کے اپنی فوج کے ساتھ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا صبح میں بھی شام میں بھی اس کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں 60 سال اور 70 سال 80 سال کی دنیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ بھی مرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ابھی برزخی زندگی میں۔ حالانکہ برزخی زندگی بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک مجرم کو ریمانڈ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی سزا طے کی جائے، بس یہ ریمانڈ کی زندگی ہے، لیکن اتنی لمبی زندگی ہے۔ تو قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر الذی اسمع، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا ترک کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جیسے میں قبر کا عذاب سنتا ہوں ویسے تم بھی قبر کا عذاب سن لو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحم کھاتے ہوئے اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب ان کو سنا دیا جائے۔ اگر ہم قبر کا عذاب سن لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بہت اہمیت رکھنے والی یہ دعا تھی جو ہر نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ ہر نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، زندوں اور مردوں کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں، اور دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ قبر کے عذاب کی بہت بڑی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے تو اس کو توبہ کرایا جائے گا، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسلامی حکومت ہے تو اس کا سر قلم کر دے گی، کیونکہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب پر ایمان رکھنا ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر کو سمجھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔